السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ آیا پاکستانی فضائیہ نے بھارت کا MiG-21 طیارہ مار گرانے کے لیے امریکی ساخت کے F-16 کو استعمال کیا یا نہیں۔ متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر 2 دن سے جاری گولہ باری کے وقفے کے دوران مزید متاثرہ افراد محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل BS دھنووا نے بالاکوٹ میں جیش محمد کے مبینہ تربیتی مرکز پر فضائی حملے کے بارے میں کہا ہے کہ ہمارا کام ہدف کو نشانہ بنانا تھا، لاشیں گننا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا کام ہے۔ اور شامی ڈیموکریٹک فورسز کے ترجمان مصطفیٰ بالی نے اتوار کے روز ٹویٹر پر اعلان کیا ہے کہ باغوز میں ہم نے اپنی فوجی کارروائی کی رفتار کم کر دی ہے، کیونکہ شہریوں کی ایک چھوٹی سی تعداد کو داعش انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ بات چیت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے دورے کے دوران ڈیموکریٹس نے ان کے سابق وکیل مائیکل کوہن سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ امریکہ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ آیا پاکستانی فضائیہ نے بھارت کا MiG-21 طیارہ مار گرانے کے لیے امریکی ساخت کے F-16 کو استعمال کیا یا نہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ F-16 استعمال کرنے کی صورت میں پاکستان ممکنہ طور پر ان کی خریداری کے معاہدے کی کسی قدر خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہوگا۔ پاکستان اور بھارت دونوں نے اس ہفتے ایک دوسرے کے ملک پر جہازوں کے ذریعے بمباری کی، اور اس دوران کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب پاکستانی لڑاکا جہازوں نے بھارتی فضائیہ کا ایک MiG-21 طیارہ مار گرایا اور اس کے پائلٹ کو حراست میں لے لیا۔ اس واقعے سے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، اور اس بات کا خدشہ محسوس کیا جانے لگا کہ جوہری ہتھیاروں کے حامل دونوں ممالک میں بڑے پیمانے پر جنگ چھڑ سکتی ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل غفور نے ان دعووں کی سختی سے تردید کی کہ پاکستان نے F-16 جیٹ استعمال کیے تھے۔ متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر 2 دن سے جاری گولہ باری کے وقفے کے دوران مزید متاثرہ افراد محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ چکوٹی سیکٹر کے سرحدی دیہات سے گھر بار چھوڑ کر ہٹیاں بالا کیمپ میں پناہ لینے والوں نے بتایا ہے کہ کئی سرحدی علاقوں میں برف باری کی وجہ سے سڑکیں بند ہونے کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل BS دھنووا نے بالاکوٹ میں جیش محمد کے مبینہ تربیتی مرکز پر فضائی حملے کے بارے میں کہا ہے کہ ہمارا کام ہدف کو نشانہ بنانا تھا، لاشیں گننا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا کام ہے۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل نے نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں فضائیہ کی کارروائی اور اس میں ہلاکتوں سے متعلق اٹھنے والے سوالات کے بارے میں کہا کہ ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے کہ کتنے لوگ مرے ہیں۔ ان کے مطابق فضائی حملوں میں ہلاکتوں کا انحصار اس پر ہے کہ اس وقت وہاں کتنے لوگ موجود تھے۔ افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ قطر کے دارالحکومت میں بات چیت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ تاہم طالبان نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ دوحہ میں ہونے والی بات چیت میں ابھی تک کوئی سمجھوتا طے نہیں پایا ہے۔ دوسری طرف دوحہ بات چیت سے متعلق طالبان کے تازہ بیان پر تاحال کسی امریکی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ان خبروں کی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کی جائیں گی۔ شامی ڈیموکریٹک فورسز کے ترجمان مصطفیٰ بالی نے اتوار کے روز ٹویٹر پر اعلان کیا کہ باغوز میں ہم نے اپنی فوجی کارروائی کی رفتار کم کر دی ہے، کیونکہ شہریوں کی ایک چھوٹی سی تعداد کو داعش انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بالی نے یہ نہیں بتایا کہ باغوز سے ان شہریوں کو بغیر نقصان پہنچائے باہر نکالنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے متنبہ کیا کہ لڑائی زیادہ دیر جاری نہیں رہے گی۔ ترجمان نے اپنے پیغام میں بتایا کہ داعش کے قبضے سے آخری مقبوضہ علاقے کو آزاد کرانے کے لیے
लड़ाई जल्द होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ बातचीत की नाकामी की एक वजह यह हो सकती है कि उनके दौरे के दौरान डेमोक्रेट्स ने उनके साबिक वकील माइकल कोहन से पूछगछ का फैसला किया। ट्रंप ने इतवार को रोज ट्विटर पर लिखा कि एक धोखेबाज और झूठे शख्स से एक ऐसे वक्त में डेमोक्रेट्स का इंटरव्यू करना जब वो शिमाली कोरिया के साथ इंतहाई अहम मुलाकात कर रहे थे, अमरीकी सियासत का शायद सबसे पस्त मकाम था और ये बातचीत के अचानक इख्तिताम का सबब हो सकता है। वो हेनोई के उस सरबराह इजलास का हवाला दे रहे थे जिसमें शिमाली कोरिया के जौहरी अज़ाइम के खात्मे पर किसी मुआहदे के बगैर बातचीत खत्म हो गई थी। अमरीका की जनूबी रियासत एलाबामा के जनूब मशरक़ी इलाकों में इतवार को आने वाले तूफान और बगोलों से कम से कम 22 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। काउंटी के शेरिफ जे जोन्स ने कहा है कि अभी तक 22 अफराद हलाक हुए हैं। बदकिस्मती से हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। जोन्स ने मजीद कहा कि इस बगोले की वजह से 1 मील के इलाके में तबाही हुई है, जिसकी वजह से कई मकानात और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। शिमाल मगरबी कीनिया में हेलीकॉप्टर के एक हादसे में 4 अमरीकी और कीनिया का एक पायलट हलाक हो गए हैं। यह हेलीकॉप्टर इतवार के रोज परवाज के फौरन बाद तबाह हो गया था। यह हादसा तरकाना झील में पेश आया, जो वस्ती जजीरे का दूर दराज इलाका है। अमरीका ने यरूशलेम में अपना कौंसल खाना बंद कर दिया है और पीर को यरूशलेम में शुरू होने वाले सिफारत खाने में उसे जम कर दिया जा रहा है। ये कौंसल खाना एक अरसे तक फ़लस्तीनियों के लिए अमरीका के साथ राब्ते का एक बड़ा जरिया रहा है। इतवार को अमरीका के महकमा खारजा की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक कौंसल खाने को बंद करना यरूशलेम पर अमरीकी पॉलिसी में किसी तब्दीली का इशारा नहीं है। बयान में मजीद कहा गया है कि ये फैसला हमारे सिफारती ताल्लुकात और कारकर्दगी को ज़्यादा मौसर बनाने की आलमी कोशिशों का हिस्सा है। एक सीनियर फ़लस्तीनी रहनुमा साइब अरकात ने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे अमरीका की मशरिक़ वस्ती में एक अमन कायम करने की कोशिश को नाकामी से ताबीर किया है। पीर के रोज़ बरतानिया ने कहा है कि वो हिज़्बुल्लाह के तमाम धड़ों पर पाबंदी आयद करने का ख़्वाह है, जिसे अमरीका एक दहशतगर्द तंजीम गर्दानता है, चूँकि मशरिक़ वस्ती के अदम इस्तेहकाम में उसका किरदार रहा है। हिज़्बुल्लाह को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने के फैसले पर ईरान ने बरतानिया पर नुक्ताचीनी की है। ईरान ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि बरतानिया ने लबनानी आवाम के एक बड़े तबके के जज्बात की परवाह नहीं की। उन्हें इस हकीकत को मद्देनज़र रखा है कि ईरान के हामी इस ग्रुप ने दाइश के लड़ाकों के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा किया है। अलजायर के सदर अब्दुल-अज़ीज़ बूतफ्लिका की एक और मुद्दत सदारत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। इसके बावजूद कि उन्होंने अप्रैल में मुंतखब होने की सूरत में मुद्दत से पहले ओहदा छोड़ने का वादा किया है। ये थी वो खबरें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।